دیکھ رفتار جہاں جلد سنبھل اے مسلم، اپنے افعال و خیالات بدل اے مسلم۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہے کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ آج میں اس کو صاف کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی چچا تھے، کسی بھی چچا کا نام ابو جہل نہیں تھا۔ یہ ابو جہل حضور کا چچا نہیں تھا۔ بھائی دیکھیے دلیل کیا ہے میں بتاؤں آپ کو۔ یہ ابو جہل کے باپ کا نام حشام تھا۔ ابو جہل کے باپ کا نام جو تھا وہ حشام تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام جو تھا وہ عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب تھا، تو عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، حضرت عباس، حضرت حمزہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر یہ حضور کا چچا ہوتا تو اس کی جو کہتے ہیں نام ولدیت جو ہے وہ عبد المطلب ہوتی، لیکن چونکہ اس کی عبد المطلب نہیں ہے، اس کی جو ہے اس کا نام ہے عمر نام ہے، اور عمر بن حشام، یہ حشام کا بیٹا ہے۔ روایت میں آیا ہے عمر بن حشام المغیرہ، حشام کا بیٹا ہے یہ ابو جہل، اور اور عبداللہ جو ہیں وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نہیں تھا، اور اس کا نام تھا عمر۔ ابو الحکم اس کو کہتے تھے لوگ، ابو الحکم۔ بہت ذہین تھا، مغرور بہت تھا۔ غرور و گھمنڈ میں تو آج بھی اگر کسی کو آپ ابو جہل کہہ دیجئے تو وہ مرنے لڑنے پہ تیار ہو جاتا ہے، اتنا گندا مانا جاتا ہے وہ شخص، اور یہ کنیت ہے اس کی ابو جہل۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جہالت کو دیکھ کر اس کا نام ابو جہل رکھ دیا تھا۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ یہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا سمجھنا ابو جہل کو گناہ عظیم ہے۔ یہ ایک مغرور شخص تھا، یہ ایک جاہل شخص تھا، لیکن تھا وہ بہت ذہین، لیکن جہالت کوٹ کر بھری تھی۔ مرنے کے وقت بھی اس نے کہا تھا کہ میرا سر جو ہے یہاں سے نہ کاٹنا، میرا سر یہاں سے کاٹو، گردن کے پاس سے، تاکہ جب رکھا جائے تو سب سے اونچا لگے۔ اتنا مغرور تھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نہیں تھا، ابو جہل حضور کا چچا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔